يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. ہم غریبوں کے آقا بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام. وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی کے قسمت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوقت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے، بیٹھے سب ان کی شوقت پہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. نام سارا پیر کامل کاملارا رہنما. بولو گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. سارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم داتا کر کرم کروا کرم. دونوں جہاں رکھ شرم کر کرم کروا کرم. دونوں جہاں میں رکھ شرم. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. ناکی سارا پیر کامل کاملارا رہنما. اللہ جل وعلا کی نمبر سلام حضور قدر مرتبت حضور اقدس قاسم انعام مالک الارض ملک معطی قسم طیب بدیل وادی علی عالی عفو عافی شفیع شافی مالک کون و مقام سیاہ لا مقام سید دل سجاں سرنشین محل شام قدیم مائے دوران جلوائے شرف ازل نور ذات لمیت باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بلقا راز دار ما اوتام صاحب الاشرام
معصوم عابدنا فاتح کے بدر الرجا تہبہ کے شمس الضحا شافع روز جزا رافع جملہ بلا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں خطیر و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت کی باتوں کے احترام سامنے میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک مقدس آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ الحق جاری فرمائے۔ یہ مہینہ سفر المظفر کا مہینہ ہے اور کچھ دنوں بعد انشاءاللہ بر صغیر کے بادشاہ حضرت علی بن عثمان بجبیری المشہور داتا گنج بخش مظہر نور خدا رحمہ اللہ تعالی ان کا عرص مبارک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی روحانی فیض و برکات سے مستفید فرمائے۔ اولیاء کا وجود اور اولیاء کا ظہور اس امت میں اس لیے بھی ضروری رکھا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت منقطع ہو گیا تو اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس امت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں کثرت کے ساتھ اولیاء کو پیدا کیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کی شان یہ ہے کہ قیامت تک اس امت میں اہل حق لوگ موجود رہیں گے اور قیامت تک جتنے اولیاء اللہ میری امت میں بھیجے گا اتنے کسی اور نبی میں نہیں بھیجے گا۔ باقی نبیوں کی امتیں جتنی آئیں ان کی امتوں میں جتنے بھی اولیاء آئے تو وہ چلے گئے، لیکن جتنے اولیاء اور جتنی عظمت اس امت کی اولیاء کو ملی وہ کسی اور کا مقدر نہ بنی۔ جب اولیاء کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ کرامت کی آتی ہے، اور کرامت یہ ولی کی شان ہوتی ہے، یہ نقطہ کمال نہیں ہوتا، یہ ولی کو ماننے کے لیے یہ ضروری شے بھی نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں ہے کہ کرامت ہوگی تو پھر ہی ولی کو مانا جائے گا، لیکن عوامی یہ کنسیپٹ ہے کہ جب ولی کا ذکر کیا جاتا ہے تو کرامت کو ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ بھی نہیں ہے کہ کرامت کا انکار کر دیا جائے، کیونکہ کرامت کا انکار یہ کفر ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی کرامات ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ اب پڑھتے رہتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور ملکہ بلقیس کا تخت جسے لانے میں ایک مہینہ لگتا تھا اور آنے جانے میں 2 ماہ کی مسافت تھی، تو ان کا امتی پلک جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے، تو یہ کرامت اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کرامت کو اللہ نے بیان کیا، حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کی کرامات کا ذکر کیا، پھر آگے چلے تو اس کتے کا بھی ذکر کیا جو ولیوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور پھر اس انداز میں ذکر کیا قلبهم باسط ذراعیہ بالوسیط کہ ان کا کتا، ولیوں کا کتا غار کے کنارے پہ اپنے بازوں کو پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا۔ کہا مالک تیرا پاک کلام ہے، یہ کتا اتنی عظمت والا کیسے ہوا کہ تو رب ہو کہ اس کے بیٹھنے کے انداز کو بھی بیان کرتا ہے؟ کہا یہی سمجھانا چاہتا ہوں، ذات کا کتا ہے لیکن سنگ ولیوں کے جڑ گیا ہے، تو سنگ ولیوں کے جڑ جانے سے ذات کا کتا بھی ہو وہ بھی شرف پا جاتا ہے، تو جو پہلے ہی اشرف المخلوقات ہو جب وہ ولیوں کے سنگ جڑے گا تو اسے کیا کیا عظمتیں والفتہ نہیں ملیں گی۔ کرامات یہ اولیاء کا ایک باب ہے، اور اس کے محدثین نے مفسرین نے اپنی کتب احادیث کے اندر پورا باب باندھا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی جویری کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ کرامت یہ ولی کی شان ہوتی ہے، لیکن کرامت اور استدراج میں فرق بندے کو پتہ ہونا چاہیے۔ کرامت یہ ہے کہ اللہ کا ولی کوئی ایسی چیز کرے جس سے عقل حیران ہو جائے، اور استدراج جو ہوتا ہے تو غیر مسلم کوئی کام کرے تو عقل کو حیران کر دے، وہ کرامت نہیں ہوگی، وہ استدراج ہوگا۔ اور اس پہ بحث کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں شیخ علی الخواص، یہ اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک پادری آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مجھے اپنی صحبت سے نواز دیں۔ انہوں نے اپنی صحبت دی تو کہا کہ میں تمہیں اپنی صحبت میں رکھوں گا، اپنی تکلیف آئی تو مجھے کچھ نہ کہنا۔ دن گزرتے گئے، شیخ علی الخواص نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، 3-4 دن گزرے تو بھوک سے نڈال ہو گیا۔ کہتا ہے حضور ایک دفعہ عرض کرنے لگا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو کھانے کے لیے منگوا لیا جائے، بیابان تھا، جنگل تھا، کوئی تھا نہیں۔ تو حضرت شیخ علی الخواص سجدے میں گئے اور سجدے سے سر اٹھایا تو ہاتھ میں ایک
تشت آیا جس میں 2 پیالے دودھ کے تھے اور 2 روٹیاں پڑی ہوئی تھی. آپ نے ایک پیالہ خود پیا، ایک اس پادری کو دیا، ایک روٹی کھائی، ایک اسے دی. پھر خیر دن گزرتے گئے، وہ پھر بھوک سے نڈال ہوا تو اس نے پھر کہا حضور پھر کوئی چیز منگوا لیجیے. تو آپ نے کہا تو بھی تو عیسائیوں کا بڑا پیر پادری ہے، اس دن میں نے منگوائی تھی، آج تو منگوا لے. تو حضرت داتا الجویری لکھتے ہیں کہ اس بندے نے، وہ جو پادری تھا، اس نے سر سجدے میں رکھا، سر اٹھایا تو پھر تشت اترا. تشت میں 4 روٹیاں تھیں اور 4 دودھ کے پیالے تھے. حضرت شیخ علی الخباب بہت بڑے بزرگ اور پیر ہیں، ولی ہیں، حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہوا. تو آپ نے کہا میں تو یہ نہیں کھاؤں گا. تو غیر مسلم ہے، یہ استدراج کا کھانا ہے اور استدراج کا کھانا مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے. تو کہنے لگا نہیں نہیں حضور آپ اس میں شک نہ کریں، میں جب سر سجدے میں رکھا تھا تو میں نے دعا کی تھی، اے اللہ اگر اسلام تیرا سچا دین ہے تو 2 روٹیاں اور 2 پیالے اسلام کے صدقے میں دے دے، اور اگر علی الخباز تیرا سچا ولی ہے تو 2 روٹیاں اور 2 پیالے اس کے صدقے میں عطا کر. آپ 2 مبارکیں وصول کریں. پہلی یہ کہ میں آپ کو اللہ کا سچا ولی مانتا ہوں، اور یہ گواہی رب نے خود دے دی ہے اپنی ولایت کے مبارک میں، اور مجھے کلمہ پڑھا کے حضور کا غلام بنا دیا. تو یہ بیان کرنے کے بعد داتا صاحب لکھتے ہیں کہ اتنے بڑے مقام پہ پہنچنے کے بعد وہ حیرت میں پڑ گئے کہ استدراج ہے یا کرامت ہے. تو بعد آنکھیں کھول کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کرامت کیا ہے اور استدراج کیا ہے. تو کرامت کو دیکھ کے ولیوں سے محبت یہ فطرتی عمل ہے، اور آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ داتا الجویری سے بھی محبت کرتے ہیں، غوث اعظم سے بھی محبت کرتے ہیں. اور یہ ہمارا کمال ہی ہے کہ ہم ولیوں سے محبت کرتے ہیں. یہ اللہ کی عطا ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اللہ اذا احب العبد، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کا قرب اتنا پا لیتا ہے نوافل کے ذریعے سے، تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے کان بنتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے جسمانیت سے پاک ہے. پھر کیا مطلب ہوا؟ کہا پھر وہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ دیکھتا تو وہی ہے، اس کی آنکھ میں نور خدا کا آ جاتا ہے. اسی لیے کہا اتقوا من فراست المؤمن انه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑتا وہی ہے، لیکن ہاتھ میں طاقت خدا کی آ جاتی ہے. پھر وہ ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے، 90 لاکھ کافر ان کے قدموں پہ آگے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. کہا پھر اللہ یہ شان دیتا ہے. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ جبریل کو بلاتا ہے. اللہ کہتا ہے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. پھر جبریل اس سے محبت کرتا ہے. پھر جبریل آسمان میں کھڑے ہو کے ندا کرتا ہے، او آسمان والو اور جنت والو، فلاں بندہ ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، میں کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر آسمان کے سارے فرشتے اور جنت کے جنتی اس بندے سے محبت کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جبریل کو کہتا ہے جبریل اب زمین میں اتر جا اور لوگوں کے دلوں کو دیکھ لے، جو دل تمہیں سب سے ستھرا نظر آئے اس ستھرے دل میں داتا الجویری کی محبت کو ڈال دے، اس نے میرے ولی کی محبت کو ڈال دے. تو یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے دلوں کو چنا گیا ہے، ہمارے دلوں کا انتخاب کیا گیا ہے. پھر اس میں اعلیٰ حضرت کی محبت رکھی گئی ہے، پھر اس میں غوث اعظم کی محبت رکھی گئی ہے، پھر اس کے اندر سخی دار شہباز قلندر کی محبت رکھی گئی ہے. تو ولی کی محبت یہ فطرتی طور پہ انسان کے سینے میں رکھی جاتی ہے. جو بندہ ولی سے محبت نہیں کرتا اس سے بدبخت لوگ اور اس سے بدبخت شخص زمانے میں نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا من عاد لی ولیشا فقد آذنته بالحرب، جو بندہ میرے کسی ولی سے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو میرے بندے سے بغض رکھے گا، میرے ولی سے نفرت کرے گا، میرے ولی سے دشمنی کرے گا، فقد آذنته بالحرب، میں رب ہوں کہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. دشمنی ولی سے نہیں ہے بلکہ یہ رب سے اعلان جنگ ہے. جو اللہ تعالیٰ نے کسی ولی سے بغض رکھتا ہے، بلکہ جو ایسے امکان میں بھی پڑ جائے، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جائے جن کی صحبت میں بیٹھ کے اولیاء کا بغض بندے کے سینے میں آئے، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، رسول اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں.
مدینہ المنورہ میں ایک شخص تھا، اتنا خوش نصیب تھا کہ روزانہ رات کو رسول اللہ کی زیارت ہوتی تھی۔ ایک رات ایسی آئی کہ حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی، 2 دن 3 دن 4 دن گزرے، زیارت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ دعا کرو، بات بڑی ہے اور ہمارا منہ چھوٹا ہے کہ اللہ ہمیں بھی خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ میں کہتا ہوں مسئلے حل ہی نہیں ہوتے جب تک بندہ مصطفیٰ کو دیکھ نہیں لیتا۔ اور اقبال کہتا ہے اے نگاہیں تو جواب ہر سوال، ہر شبد ہر مشکلت بے تینوں کا، کہا حضور تیری ملاقات کی سارے سوالوں کی جواب ہوتی ہے۔ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلا، جنہ ویکھیا ہو کے بول دے نہیں، جنہیں محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے دیں۔ اس کو روزانہ، بلکہ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں جس لمحے حضور علیہ السلام کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے نہیں نہ ہوتا، ماں آتت لہ مسلمہ، میں خود کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، گویا ہر وقت میری نگاہوں میں جلوہ مصطفیٰ رہتا ہے۔ اور اقبال نے اسی کو بیان کیا، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ہر وقت محمد عربی کی یادوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ روزانہ زیارت ہوتی تھی، زیارت کا سلسلہ منقطع ہوا تو مدینہ منورہ میں رہتا تھا، حضور کی تربت انور پہ حاضر ہوا، رو رو کے دعائیں کی کہ حضور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دیں۔ رات کو سویا مقدر جا کے پھر زیارت میں کہا حضور کیا ہوا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، اب آپ روزانہ نہیں آتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے شخص، تو نے ایک کتاب خریدی ہے اور اس کو اپنے گھر میں رکھا ہے، اور وہ کتاب ہے جس میں میرے دوست ولی یوسف بن اسماعیل نبہانی کی غیبتیں لکھی ہیں۔ جس گھر میں ولی کے بارے میں برا لکھا جائے یا کہا جائے محمد عربی اس گھر میں نہیں آیا تھا۔ اللہ اکبر، تو یہ دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے۔ جو شوق سے مرزا جیلوی کے کلپ سنتے ہو اور اس کو پھر اسٹیٹس پہ لگاتے ہو اور کہتے ہو یہ بڑا بندہ ہے، دلیل سے بات کرتا ہے، میاں بات سننے سے پہلے بندے کا چہرہ بھی دیکھ لیا کرو۔ اللہ کے ولیوں کی اور نیک بندوں کی، سنیوں کی بہت ساری پہچانیں ہیں، لیکن ایک عام فہم پہچان ذہن میں رکھ لو، سنی وہ ہوگا جس کا چہرہ بھی خوبصورت ہوگا، اس کا جنازہ بھی خوبصورت ہوگا۔ سننے سے پہلے چہرے کو دیکھ لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا جس گھر میں میرے ولی سے بغض رکھا جائے گا محمد عربی تو اس گھر میں نہیں آتا۔ تو یہ ولیوں سے بغض رکھنے کی اتنی بڑی عبرت ناک کی حدیث ہے جس کو آپ سن سکتے ہیں اور اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جس نے حضور کے مبارک ان ہستیوں سے بغض رکھا، زمانے میں اسے کبھی معاف نہیں کیا، اور وہ عبرت کا نشان بنے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ یہ مرزا جیلوی بھی عبرت کا وہ نشان بنے گا کہ اس کو بھی زمانہ دیکھے گا، کیونکہ یہ اللہ کے ولیوں کے خلاف بولتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں من عاد علی ولیشن، جو اللہ کے ولیوں کے خلاف بولتا ہے اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور یہ طرح طرح کے لوگ بہانے بناتے ہیں ولیوں کی محبت نکالنے کے۔ میں کہتا ہوں کچھ بھی کر لو، ہمارے سینے سے ولیوں کی محبت کو نہیں نکال سکتے۔ کیا کچھ نہیں کیا۔ ابھی آپ کے سامنے یہ کچھ عرصے گزرا ہے کہ جب داتا علی جمیلی کے مبارک مزار پہ بم دھماکہ کروایا گیا، اور یہ بم دھماکہ کروا کے ان کو یہ دیا، کہا گیا کہ یہ شرک کا اڈا ہے، تم جاؤ جا کے اس کو برباد کرو تو تم جنتی بن جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں جنتی وہ نہیں جنہوں نے آ کے دھماکہ کیا، جنتی وہ ہے جو داتا کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اور یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، میرے پاس حدیث کی دلیل ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ جس نے 99 قتل کیے۔ ایک شخص کے پاس پہنچا، عالم کے پاس، خوش ظاہر تھا، کہتا حضور 99 قتل کیا، کوئی معافی مل سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں مل سکتی۔ اس نے اسے بھی معاف کیا، 100 پورے کیے۔ کوئی اہل علم بندہ ملا، کہنے لگا فلاں بستی میں اللہ والا رہتا ہے، اس کی بارگاہ میں جاؤ، پھر اس کی بارگاہ میں بیٹھ کے توبہ کرنا، اللہ توبہ کو قبول کرے گا۔ اللہ والوں کی بستی کی طرف چل پڑا، ابھی آدھا سفر بھی طے نہیں ہوا تھا، موت آ گئی۔ جنت کے فرشتے بھی آئے، دوزخ کے فرشتے بھی آئے۔ دوزخیوں کی دلیل ہے توبہ کرنے جا رہا تھا، ابھی پی نہیں، اور جنتیوں کی دلیل ہے اللہ والے کی بستی میں جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بطور فیصل ان میں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ایسا کرو زمین ناپ لو، اگر اس کا رستہ ولی کے بستی کی طرف زیادہ بنتا ہے، زیادہ رہتا ہے اور کم فاصلہ طے کیا ہے تو دوزخ والے لے جاؤ،
اور اگر رستہ زیادہ طے کیا ہے اور بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، رستہ ناپا گیا تو فاصلہ تھوڑا طے ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا پیچھے سے پھیل جاؤ آگے سے سمٹ جاؤ، زمین پھیلی آگے سے سمٹی، اللہ والوں کی بستی کے قریب ہوا، جنت والے جنت میں لے گئے۔ میں کہتا ہوں جو اللہ کے ولی کی بستی میں جا رہا تھا ابھی پہنچا نہیں تھا تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، تو جو شہید ہی داتا کی چوکھٹ میں ہوئے ہیں تو ان کو اپنی جنت والے نہیں لے کے جائیں گے۔ اور انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ دھماکہ کریں گے تو ہم داتا کی چوکھٹ کی رونق کو کم کر دیں گے، اور پھر تاریخ نے دیکھا مون مارکیٹ میں دھماکہ ہوا، 1 مہینے تک وہاں پہ گاہک ہی نہیں گئے، اتنی دہشت پھیل گئی، جہاں پہ دھماکہ ہوتا ہے مہینہ مہینہ وہاں پہ لوگ ہی نہیں جاتے۔ اور یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ساری رات داتا کی چوکھٹ سے بندے لاشیں اٹھاتے رہے، اور فجر کی نماز کے اندر حضور داتا صاحب کی چوکھٹ نمازوں سے پڑھی ہوئی، ہر طرف ہجوم عاشقہ نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر! تو یہ داتا کی زندگی کا پن ہے، داتا کی زندگی کا عروج ہے۔ اس لیے سلطان باہو نے کہا تھا اللہ اکبر کہ کامیاب وہ ہے، بامراد وہ ہے کہ مرنے کے بعد جن کی قبریں بھی زندہ ہوا کرتی ہیں، ان کی قبریں بھی زندہ ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتا وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم جو ہمارا ہو جاتا ہے ہم اسے مرنے نہیں دیتے، ہم اس کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتے ہیں، وہ مر کے بھی نہیں مرتا، وہ مر کے بھی زندگی پا جاتا ہے۔ حضرت ربیع بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، انتقال ہوا، لوگ غسل دینے کے لیے آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو عجیب منظر دیکھا کہ حضرت ربیع بن حراش مسکرا رہے ہیں، سارے لوگ حیران ہوئے، ان کے بھائی کے پاس سے کہتے تیرا بھائی عجیب بندہ ہے، نحن یغتسل وهو یتبسم، ہم غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کو غسل دیا گیا، چارپائی پہ لٹایا گیا، لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئے، جب لوگوں نے کفن ہٹایا اور چہرہ دیکھا ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور لبوں پہ حضور کا نغمہ جاری تھا، لوگوں نے کہا ایتکلم بعد الموت، عجیب بندہ ہے تو موت کے بعد بھی کلام کرتا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کہتا قالوا نعم اتکلم بعد الموت، ہاں ہاں میں ہی وہ بندہ ہوں جو مرنے کے بعد بھی باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! عرش فرشتے مانگا میاں تے مکے پہ گیا شور، بھلے شاہ سا مرنا نہیں، غور بیا کوئی غور، موت کو سمجھا ہے آخری اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ لوگوں نے دفنایا اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس آ گئے، کہا ام المؤمنین اما جان عجیب منظر دیکھا ہے کہ بندہ مرنے کے بعد بھی باتیں کر رہا تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا تعجب کی بات نہیں ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل من امتی یتکلم بعد الموت، اللہ میری امت میں ایسے مرد پیدا کرے گا جو مرنے کے بعد بھی باتیں کیا کریں گے، اللہ مرنے کے بعد بھی باتیں کیا کریں گے۔ علامہ اقبال نے نظریہ ارتقاء لکھا ہے، ایک نظریہ ارتقاء ہے ڈارون کا، اور اس نے لکھا کہ جی انسان بندروں کی مہذب صورت ہے، میاں لعنت ہو تمہاری ایسی تحقیق پہ جس کو کرنے کے بعد بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، تحقیق وہ ہے جو علامہ اقبال نے کی ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا نظریہ ارتقاء، جب علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو اپنی والدہ کے نام آپ نے خط لکھا، اس وقت موجود نہیں تھے، درون مدت تھے، ایک پیغام لکھا، اس کو نام دیا والدہ مرحومہ کے نام، کہتا ہے کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آہ اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار، اللہ اکبر آرزو لے کے تیری خاک تربت میں آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں میں کس کو یاد آؤں گا، اب کون اٹھ کے میرے لیے دعائیں کرے گی۔ صاحبو مولوی صاحب سے بھی کہنا پڑتا ہے نا کہ مولوی صاحب دعا کریے گا، استاد سے بھی کہنا پڑتا ہے کہ استاد صاحب دعا میں یاد رکھیے گا، پیر سے بھی کہنا پڑتا ہے کہ پیر صاحب دعا میں یاد رکھیے گا، کبھی بتاؤ ماں سے بھی کہنا پڑا ہے کہ ماں دعا میں یاد رکھنا، ماں بن کے اولاد کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، اور میں نے کتب حدیث میں پڑھا ہے وہ دعائیں جو کبھی رد نہیں ہوتی ان میں ایک دعا ماں کی دعا بھی ہے، اور بے شک نہیں لگائی کہ ماں رابعہ بصریہ ہو یا وطن کی ولیہ ہو تو پھر دعا قبول ہوگی، اپنے تھاپتی ہوئی ماں گارے سے لگے ہوئے اپنے ہاتھ اولاد کے حق میں اٹھا دے تو رب وہ ہاتھ بھی واپس نہیں لوٹاتا،
ماں کی دعا اولاد کی حق میں یوں قبول ہوتی ہے. تو اقبال کہتے ہیں آپ میرے لیے کون راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعا کرے گا. یہ ماں کے نام پیغام لکھ کے ہم نظریہ ارتقاء کا بیان کرتا ہے اور اس کی مثال ایک بیج سے دیتا ہے. توجہ رکھیے گا. اقبال کہتے ہیں ہر شے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھنے کا جذبہ، آگے بڑھنے کی جدت رکھی ہے. وہ برائی کا مجسمہ ہو یا اچھائی کا پیکر ہو، برائی والا بھی آگے بڑھتا ہے اور اچھائی والا بھی آگے بڑھتا ہے. کہتا ہے ایک بیج ہے، جب اسے زمین میں بو دیا جاتا ہے تو پھر جب وہ نمی پاتا ہے تو اس بیج سے ایک کوپل نکلتی ہے. یہ اس کی خوبصورتی کی ایک شکل ہوتی ہے. وہ اگلے مرحلے میں بڑھتا ہے لیکن وہ یہاں پہ اختتام نہیں کرتا. اس کوپل سے ایک شاخ نکلتی ہے، پھر اس شاخ سے پتے نکلتے ہیں، پھر ان پتوں سے پھول نکلتے ہیں. یہ اس کا نقطہ کمال ہوتا ہے. پھر نقطہ عروج آتا ہے، پھول سے پھل بنتے ہیں. اس سے نقطہ عروج اس کا نہیں تھا، نقطہ کمال کو پہنچتا ہے. پھر وہ ٹوٹ کے دوبارہ گر جاتا ہے. اس سے پھر بیج نکلتے ہیں، وہ دوبارہ زمین پہ جاتے ہیں تو ایک باغ بن جاتا ہے. یوں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. جب وہ اپنے عروج میں پہنچتا ہے دوبارہ گر کے زمین میں چلا جاتا ہے. اقبال کہتا ہے بندہ مومن اپنے عروج کی منزلیں طے کرتا کرتا نقطہ کمال کو پہنچتا ہے. جب نقطہ عروج پاتا ہے تو دوبارہ قبر میں چلا جاتا ہے. قبر میں جا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ فنا ہو گیا ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ اور بھی نئی زندگیاں عطا کر دیتا ہے. پھر اقبال نے کہا تھا فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی. یہ ہے شام زندگی، صبح دوام زندگی. کا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مر گیا ہے لیکن وہ مرتا نہیں، اللہ نئی زندگی اسے عطا کر دیتا ہے. پھر اس کا فیض یوں ہی زمانے کے اندر بڑھتا رہتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، عربی کا اصول ہے کہ جب ذکر کیا جائے تو مذکور کا زندہ ہونا ضروری ہے. مذکور کے بغیر ذکر کا وجود نہیں ہے. آج ممبر و محراب پہ غوث اعظم اور داتا علی حجویری کے جو نام لیا جا رہا ہے ان کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خود بھی زندہ ہے. اگر وہ زندہ نہ ہوتے تو ان کا ذکر بھی زندہ نہ ہوتا. تو اللہ والوں کی چوکھٹ پہ جایا کریں اور وہاں پہ جا کے دامن کو پھیلایا کریں اور ان سے محبت کی بھیک مانگا کریں. یہ وہ آستانے ہیں، یہ وہ چوکھٹے ہیں جو صدیاں گزرنے کے بعد بھی آباد ہیں. کبھی آپ کا لاہور شہر میں جانا ہو تو آپ دیکھیں راوی کے اس کنارے پہ ایک قبر ہے جو اس بادشاہ کی ہے جو بر صغیر پہ حکومت کرتا تھا، مقبرہ جہانگیر. اس کے قرب میں اس کی زوجہ نور جہاں کا مقبرہ قبر ہے، وہ تنہائیوں میں ڈوبی ہوئی ہے. آپ وہاں دن کو جائیں یا رات کو جائیں آپ کو وہاں پہ تازے پھول نہیں ملیں گے. اس قبر پہ پیٹھیں پڑی نظر آئیں گی. وہاں لوگ قرآن پڑھتے نظر نہیں آئیں گے، وہاں لوگ تاش کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ وہ تھے جن کے ایک اشارے پہ ہندوستان کی تقدیر بدل جایا کرتی تھی، جن کے ایک ایک اشارے پہ لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی تھی. اور اس کی اپنی بیٹی زیب النساء کا شعر اس کے مقبرے پہ لکھا ہے: بر مزار ماں غریباں نے سلام لے گلے، نے پرے پروانہ سوزن نے صدائے بلبلے. ہم غریب ایسے ہیں، نہ ہماری قبر پہ کسی نے آ کے چراغ جلانا ہے، نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں، نہ کسی نے پھول پھینکنے ہیں. یہ وہ تھے جو دنیا پہ حکومت کرتے رہے اور آج ان کی قبر پہ بھی حسرت برس رہی ہے. اور اگر آپ راوی کا کنارہ پار کر کے اس طرف آئیں تو ایک لوہے مزار وہ بھی ہے جہاں لکھا ہے گنج نقش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامیو کھا بھی نہ رہا ہے. دن کو جائیں رات کو جائیں، کڑک کے دھوپ میں جائیں، برس کی بارش میں جائیں، ماحول میں سیاسی گرمیاں ہوں یا مندے کے دن ہوں، کچھ بھی ہو، ہر وقت داتا کی چوکھٹ پہ ہجوم آشنا نظر آئے گا. ارے مہ گزارو سویرے سویرے خیرآباد کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. اللہ اکبر. تو اس چوکھٹ پہ جو بھی آیا اللہ اکبر. معین الدین چشتی درائے سندھ سے گزرنے لگے تو درائے سندھ سے مخاطب ہو کے کہا: درائے سندھ کیا تیرے اوپر سے کبھی کوئی مرد بھی گزرا ہے؟ درائے سندھ نے آواز دی: اے معین الدین چشتی، ہاں میرے سینے سے وہ مرد گزرا ہے جسے دنیا داتا علی حجویری کہتی ہے. پھر آئے اور یہاں پہ فیض دیکھا، ولی کے ولی کو پہچانا تو وہیں بیٹھ گئے. 40 دن کا قیام کیا
اور جب داتا نے نواز دیا، سب کچھ عطا کر دیا، تو جانے لگے اور ایک جملہ کہا جو آج ہر خاص و عام کی زبان پہ ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسان اپنی کامی کامی رہا۔ اور میاں یہ وہ چوکٹ ہے جس نے مسٹر اقبال کو علامہ اقبال بنایا ہے۔ علامہ اقبال روزانہ تہجد کی نماز داتا کی چوکٹ پہ جانے پڑا کرتا تھا، اور یہ داتا کے اپنے جملے، علامہ اقبال کے اپنے جملے داتا کے مزار پہ لکھے ہیں: سید حجویر مخدوم امم مرکب او پیر سنجر راہ رم خاک پنجاب از دم او زندہ کش مہر ماں از تابندہ گر۔ اقبال کہتا ہے کہ جو پنجاب کی دھرتی میں ایمان کی چمک ہے، داتا کے قدموں کا صدقہ ہے۔ بر صغیر میں رہنے والا بندہ ہو اور ولیوں کو نہ مانے تو یہ تو بندہ ہی نہیں ہے۔ بر صغیر کے لوگوں میں تو یہ مزاج ہے۔ آپ اپنا شجرہ دیکھنے میں اپنا 8ویں نہیں تو 10ویں، 10ویں نہیں تو 12ویں پشت میں یا تو سنگر سنگھ ہوگا یا اپنی منظر سنگھ ہوگا۔ یہاں پہ اسلام کی شمع روشن ہوئی ہے تو اللہ کے ولیوں نے کی ہے۔ یہاں پہ اسلام پھیلایا ہے تو ایسی ہستیوں نے پھیلایا ہے، تو ایسی ہستیوں کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ داتا حجویری تو وہ ہستی ہے، آپ ان کا نسب دیکھیں نا، ان کا نسب مبارک 8ویں پشت میں حضرت حسن سے جا کے ملتا ہے، اور 9ویں پشت کے اندر جا کے ان کا سلسلہ نسب مولا کائنات علی المرتضیٰ سے ملتا ہے۔ اور مرید دیکھیں، 3 سلسلوں کے بعد جنید بغدادی کے مرید ہیں، خود سید ہیں، لیکن جن کے مرید ہوئے وہ سید نہیں ہیں۔ داتا حجویری مرید ہیں ابو الفضل خطوی کے، اور وہ مرید ہیں شیخ حسنی کے، اور آگے وہ مرید ہیں شیخ ابو بکر کے، اور وہ مرید ہے جنید بغدادی کے۔ جنید بغدادی مرید ہے معروف کرخی کے، معروف کرخی مرید ہے سر سختی کے، اور وہ مرید ہیں حبیب اجمی کے، وہ مرید ہیں حسن بصری کے، اور وہ مرید ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ کے۔ تو 9ویں پشت میں جا کے ان کا سلسلہ بیعت بھی مولا کائنات سے مل جاتا ہے۔ ایسے نسب والے اور ایسے حسن والے، کشف المجہول نے لکھا ہے ایک سکھ داتا صاحب کی بارگاہ میں آپ کی پیشانی کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ، یہ شان تھی ان کی، یہ عظمت تھی، یہ ان کا مقام تھا، اور ڈرتے نہیں تھے کسی سے۔ اللہ کے دین کے حق کا پیغام پہنچاتے تھے۔ ڈائریکٹ لاہور کے گورنر کے ساتھ، گورنر لاہور کے ساتھ آپ کی ٹکر ہو گئی، اور اس نے کہا اپنے ساتھیوں کو بھیجا، جاؤ بھی یہ لکڑیاں لے جاؤ، اسے کہو کہ جاؤ یہاں سے، تیرا کام ختم ہوا، جھلی بستر اٹھاؤ اور کہیں اور چلے جاؤ، نہیں تو تیری جھلی کو ہم آگ لگا دیں گے، تیرے اس آستانے کو آگ لگا دیں گے۔ حضرت گنج بخش اپنے مبارک حجرے میں تشریف فرما کے بندہ گیا، کہتا آپ نکلے یہاں سے۔ آپ نے کہا تم ہمیں نکال رہے ہو، ہمارا تو مزار بھی یہیں پہ بنے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے آگ لگائی اور آ کے حجرے میں پھینکی، حجرے کو کچھ نہ ہوا، گورنر کا اپنا محل جل گیا۔ تو کہا، داتا صاحب نے قریبی جملہ کہا، میاں جا کے اسے سمجھا یہ تو وہ چوکٹ ہے جس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، اور یہ دنیا کی معمولی آگ سے کیا جلائے۔ یہ تھی شان، یہ تھی عظمت، اور یہ تھی رفعت جو آپ نے اپنی کشف المعجون میں بیان کی۔ داتا صاحب کی مبارک زندگی کی بہت ساری کرامات ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے، جن کو ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن آخری لمحے میں میں داتا صاحب کی فکر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کشف المعجون کو پڑھنے کے بعد میں نے سمجھی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں تصوف اولیاء اور ان کی زندگی یہ نہیں ہے کہ بندہ لٹے رکھ لے اور نماز بھی نہ پڑھے، بڑی بڑی انگوٹھیاں پہن لے اور نماز کے قریب بھی نہ گئے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں سر، تصوف علوماً ولا رسوماً، ان رسموں کا نام تصوف نہیں ہے۔ تصوف کیا ہے؟ 4 نقطے آپ نے بیان کیے تھا۔ تصوف یہ ہے بندہ لوگوں کی مقبولیت نہ چاہے بلکہ رب کے ہاں مقبول ہونے کی وہ خواہش کرے، بندوں کو راضی نہ کرے بلکہ رب کو راضی کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بستامی گلی سے گزر رہے تھے بستام کی، تو لوگ دکانیں بند کر کے آپ کے ہاتھ چھونے لگے، تو دل میں خیال آیا وہ بایزید آج اگر بادشاہ وقت بھی آتا تو اتنا کمال اسے بھی نہ ملتا۔ خیال آیا تو سمجھ گئے کہ شاید میرے اندر غرور آ گیا ہے، اور یہ میں نے کیا سوچ لیا، اب خود کو ملامت کی طرف مائل کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ تھا اور جگہ جگہ پہ کھجوریں پڑی تھی، ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں رکھ لی۔ لوگوں کا او ہو یہ کیسا ولی ہے جو روزہ بھی نہیں رکھتا، لوگ پیچھے ہٹ گئے اور تھوڑا آگے آئے کھجور پھینک دی، پھر آپ نے سجدہ کیا۔ کہتے ہیں کیا بتاؤں پوری زندگی میں ایسا لطف نہیں آیا تھا جو اس سجدے کے اندر لطف آیا۔ تو وہ لوگوں کی مقبولیت نہیں چاہتے،
بلکہ وہ رب کے ہاں مقبول ہونا چاہتے ہیں۔ دوسری بات تصرف یہ ہے بندہ اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھے، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر اونچے نہیں رہتے۔ وہ ایک شاعر تھا، وہ غریب الحال تھا، بیٹھا تھا، ایک بندہ آیا، اس نے اسے 5 روپے کا سکہ دیا اور وہ جانے لگا، اس نے اس کا دامن پکڑ لیا، کہتا کہ تم 5 روپے کیوں دے رہے ہو؟ کہنے لگا تم غریب ہو، لوگ تمہارے کام آ جائیں گے۔ اس نے 5 روپے اس کے ہاتھ میں تھپائے اور کمال کا جملہ کہا او میاں یہ آرزوئے کرم اور میں تجھ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں تجھ سے کروں، یہ بھیک اس کو دے جس کے مصطفیٰ نہ، میرے تو مصطفیٰ ہیں میں تو ان سے مانگوں گا، اور جو ان سے مانگتا ہے تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں۔ اللہ اکبر۔ ابو موسیٰ وقت کا بادشاہ تھا، اس نے ایک فقیر کو، اس کی دور حکومت کے اندر ایک فقیر کو پکڑ لیا گیا، اس کا قصور نہیں، اس نے چوری نہیں کی تھی، چوری کا الزام لگا کے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ رات کو سویا تو رسول اللہ کی زیارت میں کہنے لگا تیرے حکومت کے اندر میرے ایک دوست کو، ایک اللہ کے ولی کو پکڑ کے بے قصور جیل میں ڈال دیا گیا، وہ چور نہیں ہے، اٹھ اور جا کے اس کو وہاں سے نکال کے آ۔ وہ اٹھا، پاؤں میں جوتی بھی نہ پہنی، سر پہ کپڑا بھی نہ باندھا، بھاگا بھاگا آیا، جیل کا دروازہ توڑا، اس فقیر کو باہر نکالا، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، کہا کہ حضور کوئی خدمت ہو تو اس فقیر کو ضرور یاد کیجیے گا۔ اس فقیر نے جب بادشاہ کا یہ جملہ سنا تو پھر مڑ کے دیکھا، کہنے لگا بادشاہ لگتا تو سمجھا نہیں ہے، جس مالک نے تجھے رات کو اٹھایا اور پھر تجھے یہاں پہ بھیجا اور مجھے باہر نکلوایا، اس کے ہوتے ہوئے بھی میں تجھ سے مانگوں گا، اس کے ہوتے ہوئے بھی میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا الہی، میں تو بس ان سے مانگوں گا جن کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو کہا ولی وہ ہوتا ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں۔ تیسری بات کہا وہ ہے تصوف حقیقی، کہ بندہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرے، مخلوق خدا سے محبت کرے۔ اللہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو پہاڑ پہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے خیال آیا، اس نے زبان سے ایک جملہ کہا اللہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو تیری مخلوق سیدھی سیدھی گزر جاتی۔ اللہ پاک نے اس وقت کے نبی کے طرف وحی فرمائی، ہاں اس نے میری تخلیق پہ بات کی ہے، جاؤ جا کے اسے کہہ دو ہم نے تیرا نام ولیوں کی صف سے نکال کے جہنمیوں کی صف میں لکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے جا کے بتایا، وہ فوراً سجدے میں گرا، کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے میاں بات تو دکھ والی تھی، جہنمیوں میں تیرا نام آ گیا، اللہ نے وہاں سے کاٹ کے ادھر لکھ دیا۔ کہتا ہے نہیں میاں جزا سزا کا معاملہ اللہ کا ہے، میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ اللہ کے قلم میں نیچے میرا نام تو آ گیا تھا، اللہ نے میرا نام تو لے لیا نا۔ کہا آپ نے رب کا پیغام دیا، آپ جائیں گے تو میرا بھی ایک پیغام دے دیجیے گا کہ اے باری تعالیٰ مجھے تو تمہیں جہنم میں پھینکنا ہے، تو پھر یہ دعا ہے کہ میرا وجود اتنا بڑا کر دے کہ پوری جہنم میں ہی سما جاؤں، تیرا کوئی اور بندہ جہنم میں نہ جائے، تیرا اور بندہ جہنم میں نہ جائے۔ اس نے جا کے اللہ کے نبی نے پیغام دیا، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی جا کے پیغام دے دو تو میری مخلوق سے اتنی محبت کرتا جا، میں نے تجھے بھی بخش دیا ہے، جس کی تو شفاعت کرے گا میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ تو کہا تصوف یہ ہے بندہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرے۔ آخری بات کہا لیس التصوف علوما بلا رسوما، تصوف مختلف قسم کے پٹکے باندھنے کا نام نہیں ہے، مختلف قسم کے علوم اور رسوم کا نام تصوف نہیں ہے، لٹے رکھ لینا اور ہاتھوں میں 5 انگلیاں پہن لینے کا نام تصوف نہیں ہے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں تصوف یہ ہے بندہ اپنے گلے میں پٹا ڈال کے خود کو حضور کی چوکھٹ پہ جھکا دے۔ اور پوچھا گیا حضور بندہ مومن کب ہوتا ہے؟ ہم سنے جو کشف الموجود میں آپ نے مومن کی تعریف کی، داتا صاحب لکھتے ہیں بندہ مومن تب ہوتا ہے، بندہ مومن تب ہوتا ہے جب وہ 7 آسمان اور 7 زمین، 7 آسمان اور 7 زمینوں سے بڑھ کر حضور کے مبارک ایک داڑھی کے بال کو عظیم نہیں جانتا، جب تک اس کے نزدیک حضور کی داڑھی کا ایک بال زمین و آسمان سے افضل نہیں ہو جاتا، بندہ مومن نہیں۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ پوری روئے زمین اولیاء قطب ولی ابدال سارے مل کر بھی اس سانس کے برابر بھی نہیں ہے جو سانس میرے مصطفیٰ نے ایک مرتبہ لیا۔
یہ ہے مومن کی تعلیم اور یہ ہے تصوف کی تعلیم. تو ایسے بزرگوں کی چوکھٹ پہ حاصل کیا کریں. ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنے سینے میں بسایا کریں اور اس پہ عمل کیا کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کی محبت اور ان کی تعلیمات کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی